الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت جس بات کی ہے وہ اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننا علم کے ذریعے سے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان کر اس کی معرفت کا پیدا کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو علم کلام اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک عام آدمی کو آپ اگر پوچھیں اللہ کی صفات کے بارے میں تو اس نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ پھر علماء کی بحث اور کون حق پہ اور کون ناحق پہ، یہ بھی فیصلے بڑے دشوار، اور ایک مومن آدمی، ایک مومنہ عورت، اللہ سے تعلق اس کا بہت آسان اور بعض اوقات بہت قوی۔ اس نے اپنی جملہ حاجات اللہ کے سامنے رکھنی ہیں، دعا مانگنی ہے، اللہ کا یقین ہے، اس پہ بھروسہ ہے، تو یہ ایک عام مسلمان مرد و عورت کا تعلق اللہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اگر آپ سوچیں تو اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے، اس جیسی ہزاروں دنیایں اگر اور بھی ہوں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو تکلیف پہنچا سکے۔ اور اس دنیا میں عمومی طور پر صورتحال یہ ہے کہ کوئی کمزور آدمی طاقتور کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی کم درجے کا آدمی بڑے آدمی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، طاقت غالب رہتی ہے، پیسہ غالب رہتا ہے، تعلقات غالب رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کیوں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون اللہ ورسول، اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ قرآن پاک بہت ذوق و شوق سے کھولتی ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہیں کہ سمجھ آئے اللہ نے کیا بتایا ہے، اور آپ بالکل آغاز میں ہی اس بات کو پڑھتی ہیں کہ یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔
ان دونوں آیات کی علمی بحث کو چھوڑ دیں تو دنیا میں ایک چوکنا اور حساس آدمی، اس کو دھوکہ دینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ذرا سا عقل اور شعور سے کام لے تو دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو ان آیات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکہ دینا، نقصان پہنچانا، ایذا رسانی، تکلیف، یہ سب چیزیں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کی برابر کی حرکت کرتا ہے، اور جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے کہ گویا اللہ کو دھوکہ دے دے گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بہت واضح الفاظ میں فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ تعالی ہی کی بات مانی۔ رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، اور رسول کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا وہ زیادہ حق بنتا ہے کہ تم ان دونوں کی خوشی کا خیال کرو۔ ایک عبادت ایسی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عزت اور احترام کے باوجود عبادت اللہ کا حق ہے جو کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ اطاعت ہے، خوشی ہے، تعلیم ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ شکر ہے، یہ شکر تعریف کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حمد جسے کہتے ہیں نا، حمد کا بڑا حصہ شکر ہے۔ شکر اور حمد یعنی تعریف میں فرق یہ ہے کہ حمد ہر حال میں ہے اور شکر کسی نعمت کے مقابلے میں ہے۔ ایک آدمی کو گاڑی میسر نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کی تعریف بھی نہیں کرے گا کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے لوگوں پر، یہ گاڑیوں کا ایک نظام ہے، کتنی جلدی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے، اللہ کیسا دماغ تو نے لوگوں کو دیا کہ یہ گاڑیاں تک بن گئی۔ یہ اللہ کی تعریف ہے یا نہیں ہے الگ بات۔ اور ایک یہ ہے کہ شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے ہمیں گاڑی دے دی، مہربانی فرمائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جاتی تھیں، اونٹ تھے تو اونٹ
کھجوروں کی گٹھلی بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو لوگ جہاں گٹھلیاں پھینکتے تھے وہ جاتی تھیں، پھر لاتی تھیں، پھر وہ اونٹوں کو ڈالتی تھیں، بڑی مشقت تھی، اور کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک غلام دے دیا، یا پھر اپنے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتی تھیں کہ میرے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک نوکر دے دیا، غلام دے دیا، تو مجھے اتنی سہولت ہو گئی جیسے میں کہیں باندی اور نوکرانی تھی اور میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا۔ اتنی ممنون تھی، تو نعمت مل گئی، اس نعمت کے مقابلے میں شکر ہے اور تعریف ہر حال میں اللہ کی۔ اس شکر کو اللہ نے والدین کے ساتھ رکھا ہے اور کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اپنے والدین کی تعریف کرنا وہاں جہاں حسد کا اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ان کے سامنے، ان کے منہ پہ کہ میری والدہ اتنی اچھی، میرے والد اتنے اچھے، آپ نے یہ نیکی کی، یہ احسان فرمایا، یوں میرا خیال رکھا، اور یوں میرے لیے چیزوں کا انتخاب ہوا، آپ اب بھی کتنا خیال کرتی ہیں، یہ اپنے والدین کی صفات کو ان کے منہ پہ بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں، بیٹیاں ہی بخیل ہو جاتی ہیں کہ عمر بھر کبھی والدین کے منہ پہ ان کی تعریف نہیں کی۔ یہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہا نشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو جو میں انعامات تم پہ برساتا ہوں، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو عبادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ان کی تعریف کرے تو یہ عبادت ہے۔ جو عبادت نہیں ہو سکتی وہ سجدہ ہے، رکوع ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ان کو تکلیف دینا اللہ نے اپنے ساتھ منسلک کر دیا، اور یہ حکم ہوا کہ ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ڈرو اللہ سے، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت ہم سب کو بتاتی ہے کہ جھوٹے لوگوں سے اپنا تعلق منقطع کرنا چاہیے، سچائی کے ساتھ اور سچ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی ایک بہت آسان سی مثال آپ سے عرض کریں، اور اس نظریے سے کہ آپ اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائیے۔ آپ یہاں تشریف لاتی ہیں، سنتی ہیں، اور اگر عملاً یا عقیدے کی بات ہو تو عقیدے میں اور اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی، تو پھر آپ سوچئے کیا فائدہ۔ آپ جو چیز سنتی ہیں اس پہ عمل کریں گی اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ہم سب کے لیے اجر ہے، اور نہ قبول کرے تو پھر
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے اور ان کی تکلیف اللہ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ اور اس تعلق کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی علمی مباحث کی کچھ بات نہیں۔ آپ دیکھتی ہیں ایک آدمی نوکر ہے اور وہ بڑے صاحب کو سلام کرتا ہے، صاحب نے کبھی سلام کا جواب دیا، کبھی نہیں دیا۔ پھر چند دن گزرتے ہیں تو جو سرمایہ دار ہے، افسر ہے، بڑا آدمی ہے، وہ پھر سلام کا جواب دیکھتا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے، گاڑی بعد میں آتی ہے، یہ پہلے سے کھڑا ہوتا ہے، تو اب سلام کا جواب شروع ہو گیا۔ تعلق کی ابتدا اور آغاز سلام یا اس کے مترادف الفاظ سے ہر زبان میں، ہیلو، ہائے، السلام علیکم، کیا حال ہے، گڈ مارننگ، یہ سب الفاظ تعلق کا آغاز ہیں۔ پھر ہوتے ہوتے کبھی وہ تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ جس دن یہ نوکر، یہ سلام کرنے والا، گاڑی چلانے والا نہ ہو تو صاحب خود پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ نظر آتا تھا کہاں گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور وہ جو خاتون مسجد میں رہتی تھیں، مسجد نبوی کو صاف کرتی تھیں، جھاڑو دیتی تھیں، وہیں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک روایت میں ایک سیاہ فام مرد کا ذکر ہے اور ایک چکا عورت کا ذکر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن اسے نہیں دیکھا، تو وہی بات ہوئی، فرمایا وہ کہاں ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا تو مجھے نہیں بتایا؟ اوہو، ہم اس کا جنازہ پڑھتے۔ اور پھر فرمایا کہ دلونی علی قبرہ، مجھے بتاؤ کہاں؟ ان کا اللہ کے رسول رات تھی، ہم نے سوچا رات کے وقت کیا جناب والا کو زحمت دیں، تو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ تو فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ قبر دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ حنفی فقہا نے اسی سے یہ مسئلہ لیا ہے کہ کوئی نامعلوم مرد و عورت دفن کر دیے جائیں تو جب تک یہ احتمال نہ ہو کہ اس کا جسم پھٹ گیا ہوگا اور گندگی بکھر گئی ہوگی قبر میں، تو اس وقت تک جنازہ اگر نہیں پڑھا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں میں عام طور پہ انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے، بو آنے لگتی ہے، ناپاکی ہے، اب کیا جنازہ پڑھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں جس کا جنازہ پڑھا دوں اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرا جنازہ پڑھا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں کسی کا بھی جنازہ پڑھا دوں اس کی قبر اندھیروں کو ختم کر دے گی، نور سے بھر دے گی۔ پورا ایک جہان ہے قبر کا جس میں تا حد نگاہ باغات ہیں،
اور نور ہے، روشنی ہے، اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی قبر ہے۔ اپنے اپنے وقت پہ ان تینوں صفات کے ساتھ اللہ ہمیں اور آپ کو نصیب کرے۔ وہ پوری ایک دنیا ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا آخر کہ بھئی وہ کدھر گئی، وہ جو یہاں رہتی تھی؟ تو کہاں یہ کہ نوکر پوچھے، اور کہاں یہ کہ صاحب ایک دن پوچھے، اور آغاز ہوا اس تعلق کا سلام سے۔ بس اتنی بات ہے، آپ اپنا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام کا استوار کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتی رہیے، اور اس حد تک کہ کبھی ادھر سے جواب آنا شروع ہو جائے۔ ابھی آگے اس سے بحث کہ وہ جواب کیسے آتا ہے کیسے نہیں آتا، یہ مولویوں کے جھگڑے پھر پڑ جاتے ہیں۔ آپ اپنا کام کیجئے، اور جس قدر ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا چاہیے۔ آپ خود کریں سلام انہیں، بہت اچھی بات ہے، زیادہ اچھی بات ہے۔ آپ کسی ذریعے سے سلام بھجوائیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ ذریعے سے سلام بھجواتی ہیں اور پڑھتی ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ ہمارے آقا اور مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج۔ یہ درود کیا ہوتا ہے؟ یہ صلات کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس لیے بچوں کو سمجھانا چاہیے، بچے اب ان الفاظ کو جانتے نہیں۔ ہمیں ایک ادارے میں جانا ہوا، اور ان صاحب نے بہت تعریف کی اپنے بچوں کی، اتنی کہ وہ جھوٹ کی حد تک۔ تو ہمیں خیال آیا کہ اس جھوٹ سے نجات پانی چاہیے۔ ہم نے عرض کیا کہ کوئی آپ جو اتنی تعریف فرمائی آپ نے، ایک بچہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتا دے بیٹو، یہ بسم اللہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایک بچہ ترجمہ نہیں کر سکا، ایک نے کوشش کی اور وہ بھی غلط۔ اس لیے یہ جن چیزوں میں دینی شعائر ہیں نا، یہ اس معاشرے سے مٹ گئے۔ دین کی بات کرنا، کوئی قرآن کی آیت سنانا، کوئی حدیث سنانا اتنا دشوار ہو گیا ہے، یہ دین اتنا اوپرا ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے کبھی ہمارے آباء و اجداد کا بھی تعلق اس سے نہ ہو۔ اس لیے خود بھی سمجھنا چاہیے اور اپنی اگلی نسل کو بھی کہ درود ہے کیا۔ عربی میں جس کو صلات کہتے ہیں نا، فارسی میں اسے ہی درود کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ صلات کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ اے رب صلات یعنی اپنی رحمتیں نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو رحمت کی درخواست یہ عربی میں صلات، اور فارسی میں درود، اور فارسی سے اردو میں بھی یہی درود شریف آ گیا۔ درود اللہ سے رحمت کے نازل کرنے کی درخواست۔ کہاں خدا رحمت نازل کرے؟ علی سیدنا محمد، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہے درود۔ آپ براہ راست درود شریف کے علاوہ سلام عرض کریں، بہت اچھا ہے، آپ کی مرضی، آپ پڑھتی ہیں نا ہر نماز میں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عقیدہ خراب نہ ہو کہ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لاتے ہیں، غلط بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں جہاں بھی مجھ پر درود اور سلام بھیجو گے، اللہ کے کچھ فرشتے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو مجھ تک پہنچا دیں اور بتائیں کہ آپ کی امت میں سے کون مرد عورت کون خاتون یہ آپ کو سلام بھیج رہی ہیں۔ آپ ڈائریکٹ کر لیں، انڈائریکٹ کر لیں، اللہ سے درخواست کر لیں کہ اللہ میری طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچے۔ دو باتیں آپ سے عرض کریں، معافی چاہتے ہیں آج کچھ دیر ہو گئی۔ ایک بات تو یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا بھیجنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، ملک کی جمع ہے ملائکہ، فرشتے، اور یہ اس پہ ال بھی آ گیا ہے، اور عربی صرف و نحو کے مطابق مضاف اور مضاف الیہ کی جب ترکیب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہر فرشتہ، تمام فرشتے، اس ال کا ترجمہ ہر، اعوذ باللہ من الشیطان، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں من الشیطان، ہر شیطان سے، وہ شیطان چاہے جن ہو اور چاہے انسان ہو، من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان صفت کے لوگ ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود اللہ اور اس کا ہر فرشتہ یصلون، وہ درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ یصلون کا جو صیغہ ہے نا، تین چیزیں ہیں، ایک ہے ماضی گزر گیا، ایک حال ہے جس کا اعتبار نہیں، ہر لمحہ ماضی میں تبدیل ہو رہا ہے، اور ایک ہے مستقبل، یہ جو مستقبل ہے اس کا اعتبار ہے۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود اور سلام بھیجتے رہیں گے اپنے نبی پر۔ دیکھا آپ نے، اللہ اور اس کے تمام فرشتے ہمیشہ سلام بھیجتے رہیں گے، درود پیش کرتے رہیں گے، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں وہ کہ خود خدا کہتا ہے کہ مجھ سے درخواست کرو کہ میں ان پہ مزید رحمت نازل کروں، تو آپ نے درخواست کی کہ اللہ ان پہ مزید رحمتوں کو نازل فرما، تو آپ کا نام بھی آ گیا۔ نماز، روزہ، جتنی عبادتیں ہیں سب میں یہ چانسز ہیں کہ رد کر دی جائیں، نہ قبول فرمائیں، سب میں یہ ظن ہے، یہ گمان ہے کہ اللہ قبول کر لے، اور یہ بھی کہ اللہ نہ قبول کرے۔ اور درود شریف کا پڑھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہیں لوٹائی جاتی، کیونکہ یہ تو اللہ سے درخواست ہے، انڈائریکٹ چلی گئی نا۔ انڈائریکٹلی کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما، اور اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ تیرے فرشتے میری طرف سے ان پر درود بھیجیں، ان پر رحمت کی درخواست کریں، اور ہمیشہ کے لیے یصلون، مضارع کا صیغہ۔
کہ ہمیشہ ہمیشہ درود صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت درخواست کرتے رہنا اللہ سے یہ ایک چیز ہے۔ سلام بھجوانا اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ میری طرف سے سلامتی پہنچے، فرشتوں کے ذریعے سے آپ بھجوا رہی ہیں۔ یہ دوسری بات آپ سے عرض کریں کہ کسی کو سلام بھجوانا، وزیر اعظم کسی کو سلام بھجوا دے، صدر مملکت کسی کو سلام بھجوا دیں، چیف بھجوا دے، بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، فون کر کر کے بہانے بنا بنا کر بتاتا ہے کہ آج چیف نے سلام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا سلام پہنچتا ہے۔ اللہ کا سلام مطلب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خدا خود اپنی رحمتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ کے فرشتے مسلسل حاضری دیتے ہیں۔ یہ سب اس ہستی کی تعظیم، اکرام اور عزت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی توحید ملی، جس کی وجہ سے ایمان ملا، جس ہستی نے سبق دیا کہ انسان کیسے بنتے ہیں، جس ہستی نے بتایا کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان بھی ہے اور وہ برزخ ہے، قبر ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور جہان بھی ہے جہاں جنت اور جہنم ہے، اور اس ہستی نے اللہ کی معرفت، اللہ کی شناسائی عنایت فرمائی، ان کا احسان۔ گاؤں دیہات میں کسی بچے کو ماں باپ پڑھا دیتے ہیں نا، اور وہ کہیں کلرک بھی لگ جاتا ہے، تو اگر انسانیت ہو تو کہتا ہے کہ یار والد نے، والدہ نے پڑھا دیا، نہ پڑھایا ہوتا تو وہیں کہیں گاؤں میں، کہیں کھیتوں میں ہوتے، کہیں مالی لگ گئے ہوتے، کچھ کرتے، وہ زندگی گزارتے۔ یہ ان کا احسان ہے۔ آدمی سوچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کچھ تھوڑے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی معرفت اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا کہ یہ کام کرو گے اللہ تک پہنچو گے، یہ کام نہیں کرنا۔ ہم میں سے کون جان سکتا تھا اپنے طور پہ کہ گائے کا گوشت حلال ہے اور ایک اور جانور ہے اس کا گوشت حرام ہے؟ کس کو پتہ چل سکتا تھا؟ انہوں نے ایک جملے میں فرما دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ حالت درست ہے، یہ حالت درست نہیں ہے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو سکھایا ہے۔ اس لیے ان کو سلام پیش کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ کئی خواتین کو دیکھا وہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں تاکہ رزق میں تنگی نہ آئے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس سورہ واقعہ کی ایک آیت پہ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ازواجن ثلاثہ، اور تم لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم اللہ نے فرمایا کہ وہ اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، رائٹ ہینڈ۔ اور تمہیں کیا پتا کہ اصحاب یمین، دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ عرب جب کوئی پکا معاہدہ کرتے تھے تو دایاں ہاتھ ملاتے تھے، اب بھی دایاں ہاتھ ملاتے ہیں، رائٹ ہینڈ سے مصافحہ کرتے ہیں نا، تو پوری گرمجوشی سے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ جو یمین دایاں ہاتھ ہے، ہوتے ہوتے یہی یمین کا لفظ دایاں ہاتھ ملانے کی وجہ سے قسم کے معنی میں استعمال ہونے لگا
کہ وہ دو آدمی جب ہاتھ گرم جوشی سے ملائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس معاہدے پر ہم نے دستخط کی ہیں، جو بات طے کی ہے، آخر پہ ہاتھ ملایا تو ایک قسم ہے ہمیں کہ یہ پورا کریں گے۔ یمین قسم کے معنی میں، یمین بہت پختہ عہد و پیمان کے معنی میں، اس لیے دائیں ہاتھ کو بہت ترجیح دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ، وما ادراک ما اصحاب الیمین، اور تمہیں کیا پتہ یہ دائیں ہاتھ والے اللہ کے ہاں کیا ہوں گے۔ فروح وریحان، اللہ نے کہا ہم ان کے لیے خوشبوئیں دیں گے، مہیا کریں گے، بہت اچھے باغات میں رہیں گے، اور ایسے باغات جن میں پھل ہیں، ان کی خاطرداری کا ہر طرح کا سامان ہے۔ سب سے پہلے تذکرہ فرمایا کہ مقربین، وہ جو ہمارے بہت قریب ہوں گے، اعلیٰ ترین مقام جو اس دنیا کے افراد کو ملے گا وہ اللہ کا قرب ہے۔ سلۃ من الاولین، پچھلے زمانے جو گزر گئے ان میں بہت سے مرد اور عورتیں اس مقام پر پہنچیں، وقلیل من الآخرین، اور کچھ لوگ آپ کی امت میں آخری دور میں بھی آئیں گے جنہیں ہم اپنا دوست بنائیں گے، ہمارے مقربین بارگاہ ہوں گے۔ یہ مقربین جو ہیں یہ بہت تھوڑے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر اصحاب یمین، اور اصحاب یمین تو بہت ہوں گے، رائٹسٹ، دائیں ہاتھ والے، جنہیں ہم دائیں ہاتھ پہ رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ لے، حساب شروع ہونے سے بھی پہلے قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اسے دائیں ہاتھ پر میرے رکھو۔ یہ ہمیں سمجھانے کو ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلتئی یدی ربی الیمینین، میرے پروردگار کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں۔ اللہ کا ہاتھ بس ایسے ہی جیسے اس نے کہہ دیا، ہمیں اس میں جانا ہی نہیں ہے سرے سے اس کی تفصیل میں۔ تو یہودیوں نے اصل میں اللہ پر الزام لگایا ولیعوذ باللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تنگ دست ہے، محتاج ہے۔ آج کل جو خدا بار بار کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو، مدینہ منورہ میں یہ آیات نازل ہوئیں قرآن کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میری راہ میں خرچ کرو، تو انہوں نے کہا مسلمانوں تمہارا خدا آج کل بڑا تنگ دست ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، پیسے ہی نہیں رہا اس کے پاس، ولیعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان یہودیوں کے ہاتھ رکیں، یہ تنگ دست ہوں، یہ محتاج ہوں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو کچھ کہتے ہیں لعنت پڑے ان کے اس جملے پہ، بل یداہ مبسوطتان، پروردگار کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ دن رات لٹاتا ہے، وہ دن رات خرچ کرتا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کلتئی یدی ربی الیمینین، میرے پروردگار کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے، قیامت میں حساب شروع ہونے سے پہلے اللہ کہے گا ان لوگوں کو بلاؤ جو خدا کی توحید کی گواہی دیتے رہے ہیں، اور حکم ہوگا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ جنت ہے، تم تو اس میں چلو، پھر میں باقی حساب لوگوں سے لیتا ہوں۔ اس لیے دائیں ہاتھ پہ ہونا بڑی بات ہے۔ سورہ واقعہ میں دوسرے جو لوگ ہیں نا، جو بہت ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا پتہ یہ دائیں ہاتھ پہ جنہیں ہم رکھیں گے یہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے، ان پر اتنے انعامات ہوں گے، رو، ریحان، خوشبودار بوٹیاں، جڑی بوٹیاں جنہیں وہ کھائیں گے، وہ جنت نہیں،
اور ایسے باغات جنہیں میں ان پہ انعامات کی بارش ہوگی۔ یہ اصحاب یمین ہے نا۔ آپ غور کریں اس آیت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر پر پھر سورہ واقعہ کے اسے دہرایا ہے، اور اللہ نے کہا فَسَلَامُ لَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام پہنچے ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ یہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں ان کا سلام آپ تک پہنچے۔ سلام پہنچایا ہے اللہ نے، کس کو پہنچایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کا پہنچایا ہے سلام؟ دائیں ہاتھ والوں کا۔ تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے رہتے ہیں نا، یہ آخر اصحاب یمین میں ہو جائیں گے۔ سلام براہ راست بھیجئے۔ آپ جب پڑھتی ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ڈائریکٹ سلام ہے جو فرشتے اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں اور رپورٹ دیتے ہیں کہ حضرت فلاں نے فلاں کی بیٹی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اور انڈائریکٹ بھیجئے، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ آپ سے درخواست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما، وعلی آل سیدنا محمد، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی۔ بڑی کوتاہی ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہیں نا، سادات، ہم لوگوں نے ان کے حق کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کچھ بھی کرتوت کرتا ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی مالی معاونت اور ان کے ساتھ پیسے کا ایثار کرنا ہمارے دور میں بہت بڑی چیز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حنفی فقہ میں سادات کو زکوٰۃ دی نہیں جاتی، تو ایک طرف سے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی ان کے لیے۔ اگر وہ غریب ہو جائیں تو کس مد سے ان کی مدد کی جائے گی؟ اور ان کی مدد تھوڑے ہی کرنا ہے، وہ تو حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بیچ میں آ گیا، ان کا نام آ گیا کہ ان کی یہ نسل ہے، ان کی اولاد ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور اولاد کا خیال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ محبت ہی کی علامت۔ اب تو یہ اقدار مدھم پڑتی جا رہی ہیں، وگرنہ پہلے ایسے نہیں تھا۔ نسبتوں کی لوگ قدر کرتے تھے، گاؤں میں، دیہات میں، اب بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ یہ فلانے کی اولاد ہے، اچھا پھوپھی کے بیٹے ہیں، اچھا یہ خالہ کا پوتا ہے، یہ فلاں ہے، چھوڑو دفع کرو، کیا کروں خالہ کی وجہ سے۔ یہ قدریں ہیں نا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، شاعرہ تھیں بہت بڑی، شاعری یہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ برجستہ اشعار کہتے تھے، دلی اور لکھنؤ کے بچے کیا اشعار بناتے ہوں گے جو وہ شعر کہتے تھے۔ 4 بیٹے، اور چاروں بیٹے ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے۔ پہلے کی خبر آئی، پھر دوسرے کی خبر، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی۔ پہلا جو لڑنے گیا تو اس نے اپنے اشعار پڑھے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ چاروں کی شہادت کی خبر ماں کو ادھر ہی ایک ہی دن ایک ہی وقت میں آئی۔ آدمی غم سے پاگل ہو جائے۔ 4 جوان بیٹے اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ پاگل کر دے آدمی کو۔ حوصلے اور ہمت کی بات تھی، اس خاتون نے حوصلہ نہیں ہارا اور کہا کہ میں نے یہاں پرورش کی ہے ان 4 بچوں کی، اور اللہ کے ہاں پہنچ کے جنت میں ان بچوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، انہیں پتہ چلا تو فرمایا چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت چاروں شہید ہو گئے۔ فرمایا ان کی والدہ کو ہر مہینے 800 روپیہ مزید دیا جائے، اس زمانے کے 800۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ 800 کا اضافہ، فرمایا ایک ایک بیٹا 200 تنخواہ لیتا تھا نا، چاروں فوجیوں کی تنخواہ اس اکیلی ماں کو دی جائے، یہ اتنی جرت والی ہے۔ یہ نسبتوں ہی کی تو قدر ہے، اور کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جہاں بھی ہے نا، اس کا ادب، احترام یہ ضروری ہے کہ وہ ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہے اور ان کے ساتھ تعلق ہی کی وجہ سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کو دل میں لا کے ان کے احسانات کو یاد کر کے جب آپ کہتی ہیں کہ السلام علیکم ایھا النبی، اور آپ اسے پورا پڑھ لیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پھر تو کہنے ہی کیا۔ تو یہ وہ سلام ہے جو آپ ڈائریکٹ بھیجتی ہیں، اور انڈائریکٹلی وہ ہے درود شریف۔ اس لیے سلام یہ افضل ہے درود سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک درخت کو پانی دینے جاتے تھے، بوڑھے ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی، تو کسی نے پوچھا اب اس درخت کو حضرت صحرا میں پانی دینے اتنی دقت ہوتی ہے، کہنے لگے میری زندگی میں تو یہ ہرا بھرا رہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت اس درخت میں ہے کیا؟ کہنے لگے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں بیٹھے تھے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اس درخت کے سائے میں یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ فرماتے تھے میں اسے پانی دیتا رہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں تو یہ ہرا بھرا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے تھے۔ کوئی ایک چیز ہے ان کی نسبت سے، اس لیے یہ تعلق قائم رہنا چاہیے۔ یہ تعلق قائم رہتا ہے حتیٰ کہ وہ پوچھتے ہیں، وہ پوچھا تھا نا اس عورت کا کہ بھئی وہ یہاں پڑی رہتی تھی کہاں گئی، اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میرا جنازہ پڑھا دینا ایسے ہی ہے؟ میں جنازہ کسی کا پڑھا دوں اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں مولوی بیچارے تو کیا آپ سے بحث کریں کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اس کی ایک ایسی روایت سناؤں جس کی کوئی تردید نہ کر سکے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صبح نماز پڑھ کے سو گئے، بہت حیا تھی، بہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور بچیاں کھیل رہی تھیں۔ پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ آئے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تشریف فرما رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، پھر بھی ایسے ہی۔ پھر کسی نے کہا عثمان آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا عثمان کو روکو۔ ایک آدھ منٹ کے لیے وہ روکے گئے، تو آپ سنبھل کے بیٹھے، اپنی چادریں درست کیں، کپڑے سارے ان کو سنوارا، پھر فرمایا اب اسے بلاؤ۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ ابوبکر اور عمر آئے اور آپ ایسے ہی بے تکلفی سے بیٹھے رہے، اور عثمان آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو عثمان اتنی شرم و حیا کا آدمی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ کتنی شرم ہے اس انسان میں، حیا میں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے نا۔ تو وہ اٹھے سو کے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شلوار پاجامہ لا کے دو، پھر وہ پہنا، پھر اس کے اوپر چادر باندھ لی۔ تو ان کی اہلیہ نائلہ نے کہا کہ یہ آپ دوہری چیزیں پہن رہے ہیں، یہ کیوں؟
تو انہوں نے کہا بھی میں نماز پڑھ کے سو گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نے زیارت کی تو مجھ سے فرمایا کہ عثمان کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا آپ کی امت نے مجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مجھ سے فرمایا عثمان روزے سے ہو؟ میں نے کہا جی. تو فرمایا مجھے سب معلوم ہے، ایسے ہے کہ میں جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، افطار میرے ساتھ کرنا. تو نائلہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، یہ میرا آخری دن ہے وہ انتظار میں. اور دوپہر کو شہید کر دیے گئے. یہ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ایسی اتنی چیزیں ہیں کہ انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، اتنی چیزیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین انہوں نے کہا ابو بکر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خلیفہ ہیں، مجھے جانے دیں. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مسجد نبوی میں اذان دیتے رہو. پھر وہ ایک دن آئے، پھر ایک دن آ کے کہنے لگے کہ حضرت یہ بتائیں آپ نے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے؟ مطلب یہ کہ اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا، میں غلام تھا تو آزاد ہوں، اپنے لیے کیا تھا تو پھر آپ کے سامنے رہوں. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے لیے بلال آزاد کیا تھا. تو انہوں نے کہا پھر مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ میں مدینہ منورہ سے جانا چاہتا ہوں. وہ یاد آتی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آذان دینا ان کے سامنے اور پھر ان کی خدمت میں حاضر رہنا. تو محبت ہو تو پھر یہ مناظر جب یاد آتے ہیں تو دل تڑپتا ہے. شام چلے گئے، حضرت بکر رضی اللہ نے اجازت دے دی. شام پہنچے ہیں، پھر وہ رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا الجفا، بلال یہ کیا بے وفائی ہے ہم سے، اتنی دور چلے گئے ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے اور جب آذان دی ہے تو عورتیں بغیر دوپٹے اور چادر کے گھر سے نکل پڑیں اور اتنی گم ہو گئیں اس یاد میں کہ کیا انہوں نے پوچھا، روتی رہیں اور بچے روتے رہے اور کہنے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے؟ پھر پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی. یہ سب نسبتیں ہیں. ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. آپ کھانے پکاتی ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے ایسے تھے جن کے ہم نے دیکھا کہ پورے کدو کی جب فصل آتی تھی، کھیرے، کدو، تریں، ساری فصل میں ہر روز ان کے ہاں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیرے، تریں، کدو، ٹینڈے، یہ جو بھی اس فیملی کی چیزیں ہیں بہت پسند تھیں. وہ کہتے تھے جب مارکیٹ میں ملتی ہے تو کیوں نہ اس کو لائیں اپنے گھر میں پکائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں اچھی لگتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ خربوزے کو بھی ملا کر کھاتے تھے. فرماتے تھے یہ ٹھنڈا ہے اور اس کی تاثیر گرم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو برابر کر دیتے ہیں. اور بہت سی چیزیں جو بیان بھی کی گئیں. تو اس لیے تعلق پیدا کیجئے. وقت مل جائے تو روزانہ 100، 200، 400 جتنا آپ کو وقت مل جائے 1000 مرتبہ یہ پڑھا کیجئے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اور پورا پڑھ لیں. بہت اچھا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورا ہے، اس کو پورا پڑھیے. اس سے آپ کا تعلق پیدا ہو جائے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، ان پہ تو کسی کا اختلاف نہیں نا.
شاہ ولی اللہ پہ تو سارے متفق ہیں کہ وہ بھی، ان پہ بھی اختلاف. شاہ صاحب نے لکھا ہے، بس اب ختم کریں، چھوٹی چھوٹی دو باتیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک حدیث آپ سے عرض کریں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا نور کی لہریں ہیں جو قبر مبارک سے پھوٹ رہی ہیں، اور میں نے دوسری طرف دیکھا تو امت کے بہت سے افراد کے سینوں میں جا کر پیوست ہو جاتا ہے یہ نور. تو اتنا گہرا یہ تعلق تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نور یہاں سے نکل کے سینوں میں جا رہا ہے یا سینوں سے نکل کے قبر شریف کی طرف آ رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو مجھ پہ کثرت سے درود بھیجتے ہیں نا، کثرت سے سلام بھیجتے ہیں، یہ وہ نور ہے جو ان کے سینوں میں جا رہا ہے. اور آخری بات وہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ امتی ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود اور سلام بھیجتا رہا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. اذان فجر کے بعد اور نماز فجر سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. سفر اور قصر نماز کا فرق بتا دیں. سفر اور قصر نماز اور تیمم کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ہم نے ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں. جہاں نماز کا بیان ہے وہاں تیمم کا بھی، اور سفر میں قصر نماز کا پڑھنا ہے تو کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے، آپ اس کو سن لیں. سفر میں قصر جو ہے وہ سیدھی سادی ہے کہ اگر سفر کی شرائط پوری ہوں تو صرف فرض ایسے ہیں جن کی قصر کی جائے گی، اور فرض میں بھی ظہر کے 2 فرض 4 کی بجائے 2 پڑھے جائیں گے، عصر بھی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی فرض کی. مغرب تو اپنے حال پہ قائم رہے گی. عشاء جو ہے اس کے بھی 2 فرض ہو جائیں گے اور 3 وتر بھی پڑھنے ہیں. اور فجر جو ہے اس کے تو پہلے ہی سے 2 فرض ہیں. تو فجر اور مغرب یہ دونوں نمازوں میں فرض میں قصر نہیں. پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قصر ہمیشہ فرض میں ہوتی ہے، سنت موقدہ میں نہیں. اور فرض نماز بھی 3، ظہر، عصر اور عشاء کے 4 ہیں، 2 کر لیے. اور یہ واجب ہے، ضروری ہے 2 کا پڑھنا. اور اسی طرح اگر سفر میں گھر جیسی سہولت ہو، جیسے سفر کر کے پہنچے ہیں تو مسافر، لیکن وہاں پہ آرام ہے، آسائش ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر سنت موقدہ پڑھنی چاہیے پوری. فجر کی تو ویسے بھی پڑھنی چاہیے سفر میں بھی، لیکن ظہر اور مغرب اور عشاء تینوں نمازیں ایسی ہیں جن میں جو سنت موقدہ ہیں، ظہر میں تو 6 ہیں، 4 سنت موقدہ، پھر سفر کی وجہ سے 2 فرض، پھر اس کے بعد 2. گھر جیسا آرام ہو تو یہ پڑھنا چاہیے. مغرب کے 3 فرض اور 2 سنتیں، عشاء کے 2 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر، یہ پڑھنے چاہیے. تیمم کا طریقہ یہ تفصیل سے ہم نے عرض کیا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کسی بھی ایسی چیز پہ مارنا آہستہ سے، جس چیز کو آگ نہ جلا سکے نہ گلا سکے. مٹی ہے، ماربل ہے، کوئی لکڑی، کوئی مٹی کا برتن ہے، اسے دھو کے صاف کر کے الگ کر لیا جائے، اور اس پہ دونوں ہاتھوں کو انگلیاں کھول کے مارنا 1 مرتبہ، یعنی پھیرنا اس برتن پہ، اور اس کے ذریعے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور چہرے کو مل لینا. وہ اس کا دوسری ضرب کے بعد یہ تیمم کا طریقہ ہے جو بہت آسان ہے. والدہ
کو زکوٰۃ کسی صورت میں بھی نہیں دی جا سکتی، چاہے والد موجود ہوں اور چاہے ان کا انتقال ہو جائے، والدہ بیوہ ہو جائیں تو بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جتنے اوپر اور نیچے کے اصل رشتے ہیں نا، ماں باپ، اب ان کے اوپر کے رشتوں میں جائیں تو نانا نانی، دادا دادی، اور نیچے کے رشتوں میں جائیں تو ان کے نیچے کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بیٹا بیٹی نہ مسئلہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی یہ اپنے ہیں، البتہ اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر واضح کر دوں، والدہ کا آپ نے کہا اور والد کا، تو یہ اصول ہے انسان کے، اصل ہے نا، تو ماں باپ کے ماں باپ، ماں باپ کے دادا دادی، نانا نانی، اور ان کے نیچے کے رشتے، یعنی یہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے نیچے کے رشتے، یہاں شبہ پڑتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کہہ دیا، وہ نہیں، ماں باپ نہیں، یہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے ڈائریکٹ جو رشتے نیچے آتے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھوپھی، چچی، یہ جو رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وظیفہ اور تسبیح کا طریقہ یا فرق بتائیں۔ تسبیح تو وہ ہے جس پہ آپ پڑھتی ہیں، ایک تو اس کو کہتے ہیں 100 دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ کہنے کو بھی تسبیح کہتے ہیں، کہ میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اب تسبیح کے دانوں پر اب کیا پڑھ رہی تھی وہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک تو یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، تسبیح سبحان اللہ، اس کا پڑھنا یہ بھی تسبیح کہلاتا ہے۔ اور وظیفہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی بزرگ نے بتا دیا کہ یہ پڑھو تو آپ نے کہا میں اپنے شیخ کا بتایا وہ کوئی وظیفہ پڑھے، جیسے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا ہے سونے سے پہلے، تو یہ ایک وظیفہ ہے۔ وظیفہ عام طور پہ کہتے ہیں اس سے انسان عام طور پہ خدا کے لیے کچھ پڑھتا رہے تو وہ بھی وظیفہ کہلاتا ہے، اور وہ وظیفہ کون بتائے، شیخ بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، اسے اصطلاح میں وظیفہ کہتے ہیں۔ کن اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وظیفہ بتا دیں، صحیح حدیث میں آئے کہ یہ پڑھا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی چیز بتا دیتے تھے کہ یہ چیز پڑھا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ شیخ کوئی چیز بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھا کرو، اور اگر وہ شرک کے کلمات نہ ہوں تو پھر سوچ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو تو اسے پڑھے بے شک۔ میت کو غسل دینے کے لیے غسل خانے کا، گھر کے غسل خانے کا استعمال بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ سوال یہ فرمایا ہے یا تحریر فرمایا ہے کہ مکانات ہمارے یہاں اس علاقے میں بہت بڑے ہیں اور کوئی کمرہ ایسا نہیں ہے جس میں میت اور خاص طور پہ عورت کو غسل دیا جائے، کیونکہ ایک تو کمروں میں پانی نکالنے کا راستہ نہیں ہے، دوسرے وہ سامان سے اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ خالی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میت کو کیا غسل خانے میں غسل دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ کئی لیڈیز اپنے ہسبینڈس کے ڈر سے کچھ کام اس سے چھپا کر کرتی ہیں، چاہے وہ جائز ہی ہو، کیا یہ بھی شرک میں شامل ہے؟ نہیں بھئی، بالکل کوئی ایسی چیز شرک میں شامل نہیں ہے۔ کام اصلاً جائز ہونا چاہیے، کام اصولی طور پہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ بھی کام ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے شوہر کو دقت پیش آئے، شوہر کو تکلیف اور پریشانی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب خاتون ہیں وہ اتنے لمبے نفل پڑھ رہی ہیں،
حافظہ ہیں تو دو دو پارے ایک رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہیں، بچے ڈسٹرب ہیں، شوہر ڈسٹرب ہے، کھانا نہیں وقت پہ ملتا، یہ کام تو نہیں کرنے چاہیے۔ باقی اگر وہ شرعاً جائز کام ہے تو جائز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابو سفیان اتنے پیسے نہیں دیتے کہ گھر کا خرچہ چل سکے، تو میں اسے پھر طاقتور تھی نا، تو فرمایا میں ابو سفیان کو گرا لیتی ہوں زمین پہ، اور اس کے جیب میں جتنے پیسے ہو پھر میں نکال لیتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرائے، ہنسے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ خاموش رہے، ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے اجازت دی تو خاموش بھی رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی تو شریعت ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ جو سوال ہے بچے کی ولادت کے متعلق، یہ پھر بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یا آپ کو اللہ سے سفارش کرنے کے لیے کہنا، آل رسول کا واسطہ دینا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ 3 سوالات آپ نے کیے ہیں اور تینوں بہت تفصیل طلب ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، اچھا اس جمعے کی ہماری سوال جواب کی ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا، جو جمعہ آئندہ آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دے دیں گے، یہ بھی اور وہ بچے کی ولادت کے متعلق جو تھا وہ بھی۔ بہت سے وظائف اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء کے ورد کے لیے مخصوص تعداد مقرر کی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقرر کر دیتے تھے، مثلا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ تعداد مقرر فرما دی نا۔ یہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا، یہ تعداد مقرر فرما دی۔ تو کوئی آدمی اپنے لیے خود تعداد مقرر کر لے، کوئی بزرگ بتا دیں کہ اتنی تعداد میں پڑھا کرو، حدیث میں آ جائے، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام یا کوئی بھی چیز کوئی آدمی کھلا پڑھے بغیر تعداد کے تو بھی ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتی ہوں گی اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتی رہتی ہیں خواتین، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ کتب میں کئی قسم کے درود درج ہوتے ہیں، تو کیا کسی بھی درود کا ورد کیا جا سکتا ہے یا صرف نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی کئی مرتبہ دے چکے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے جو درود ارشاد فرمایا ہے نا، بس سب سے اچھا وہ ہے کہ آدمی وہی پڑھے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ بعد کے بزرگوں نے بہت اچھے اچھے درود لکھے ہیں، اور اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر سے بہتر الفاظ میں درود پڑھو، اور تمہیں کیا خبر، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ درود شریف پیش کیا جاتا ہے حضرت کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے جایا جاتا ہے۔ تو باتیں سب صحیح، مگر ہم تو یہ کہتے ہیں بھئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بتا دیے نا کہ یہ پڑھو مجھ پہ، یہ پڑھنے چاہیے۔ ان میں سب سے افضل وہ ہے جو ابو داؤد کی روایت میں آیا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ قیامت میں تمہیں ثواب اللہ دے دیگوں کے حساب سے، بڑے بڑے پرات اور بڑے بڑے تھال بھر کے خدا ثواب دے، تو مجھ پہ اس طرح درود پڑھا کرو۔ سب سے افضل وہ ہے، یہ نماز میں جو آپ پڑھتی ہیں یہ ہے درود ابراہیمی، سے کہ آپ کہتی ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس جملے کو پڑھنا یہ سلام بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ اللہم صلی علی نبینا محمد بالکل ہی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نہ کسی تعظیم کے لقب کا شامل کرنا اچھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، ہمارے آقا و مولا
حضور صلی اللہ محمد صلی اللہ